بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین کرام اور اسٹیج پر رونق افروز حضرات اکابرین امت، آج کی یہ نشست اور آج کا یہ اجلاس جس مناسبت سے رکھا گیا ہے آپ حضرات بخوبی واقف ہیں. آج یہ کالج کی سنگ بنیاد رکھی جا رہی ہے جو دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کا مرکز ہوگا، جہاں پر عصری علوم کے سکھانے کے ماہر اساتذہ ہوں گے. اس کے لیے یہاں پر اس کا عنوان قومی تعلیمی بیداری کانفرنس رکھا گیا ہے تاکہ ہماری قوم کے مستقبل روشن ہو سکے اور ان کا مستقبل تابناک ہو سکے. اس کے لیے ہمارے اکابرین کرام نے اور ہمارے معزز دانشوران قوم نے کوشش اور محنت کر کے لگن سے اپنے دل سے اس کالج کی منظوری لی اور اس کالج کو یہاں پر اس کالج کے انعقاد کا فیصلہ کیا. ہم سب لوگ ان حضرات کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں اور ان حضرات کا ساتھ دیں، کیونکہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے، تعلیم بہت ضروری ہے. تعلیم کے بغیر انسان کے لیے راستہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کی شروعات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اقرأ باسم ربک الذی خلق سے ہوئی، جو یہ بتاتی ہے کہ انسان کی تعلیم ہی سے اس کا آغاز ہے. انسان کی تعلیم اس کے لیے راہ ہدایت ہے، اس کے لیے صحیح راستہ متعین کر سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آج ہی ہمارے اس دور میں مسلمانوں کے لیے کوئی کالج بن رہا ہے اور مسلمان عصری علوم سے بالکل بیگانہ ہیں، بلکہ جیسے ہمارے حضرت مولانا توقیر صاحب نے فرمایا کہ مسلمان جو ہے وہ بغداد کی سرزمین پر جس وقت رہتے تھے وہاں پر وہ جو ہے کالجوں سے یونیورسٹیوں سے بہت اچھے طریقے سے جڑے ہوئے تھے، اور انہی میں ابو علی سینا اور البیرونی اور ایسے ایسے نامور سائنسدان پیدا ہوئے ہیں کہ جن سے زمانہ واقف ہے. اسی طرح سے اس کے بعد ہمارے جو ہے مدارس اسلامیہ کا کردار جو آپ سب پر آیا ہے، اور آج کے اس دور میں جب ضرورت پڑی اکابرین کرام سر جوڑ کر بیٹھے اور ہم سب کو عصری علوم کے لیے اور دینی علوم کے لیے یکجا جمع کر رہے ہیں، تو ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ان اکابر کے ساتھ دیں، ان اکابر کے ساتھ قدم بہ قدم چلیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو اس کے ساتھ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.